مگر مجھے بتائیں کہ یو آر ناٹ ہیپی ود دا سیٹ اپ کلیئرلی. Of course not. I grew up in a time when the dollar was 60 rupees. Like that's when I was a child. ویسے ڈالر جو ہے اب اتنا اوپر چلا گیا ہے, یہ کس کی وجہ سے ایگزیکٹلی گیا؟ Economy is crashing badly. Obviously, it is this government that hasn't been able to come through with things. Come through with things. Of course. سر عوام جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں ہے, اس غصے کے اندر الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہے. میں بڑی کھلی بات کروں, اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں بڑی اسٹریٹ بات کرنے کا عادی ہوں, چاہے وہ میرے اپنے اگینسٹ جاتی ہو. ایشو یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالر کے بڑھ جانے میں صرف حکومتیں ذمہ دار ہوتی ہیں؟ میں کسی ایک حکومت کا نام نہیں لیتا, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کس نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا, لیکن مجھے بتائیں آج ڈالر پر جانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے لاکرز میں ڈالرز ڈمپ نہیں کر کے رکھے ہوئے؟ ہم ڈالرز ڈمپ کر کے گھر میں رکھے اور ہم پاکستانیت کے لیکچر دیتے رہے. It's out of fear. It is out of fear. جب خوف پھیلتا ہے نا ملک میں تو obviously سب کو اپنی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. Not everyone is sitting there with crores and اربوں روپے کہ وہ بچ جائیں گے, right? So people have to save themselves in any way. Sorry to say, اگر کروڑوں اربوں والے ڈالر ڈمپ کریں نا تو وہ سمجھ آتی ہے. آپ ابھی میرے ساتھ جو پنجاب اسمبلی کے پار جو منی ایکسچینج کی شاپس ہیں, اگر آپ ان کا وزٹ کر رہے ہیں نا, ابھی میں آپ کو لے جاتا ہوں. ملٹیپل لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو 50,000 روپیز کے ڈالر لینے آئے ہیں, تو ان سے پوچھا کہ بھائی کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا یار وہ پیسے سیو ہو جائیں گے ذرا رقم شکل. ظاہر سی بات ہے, آؤٹ آف فیئر. دیٹس مائی پوائنٹ. مگر فیئر کے ساتھ جب آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے نا ان یور گورنمنٹ تو پھر آپ کو ضرورت نہیں فیل. نہیں, مگر ایک جو فیئر آف بائنگ ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ, بٹ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ جو فلائٹ آف ڈالر ہے وہ بھی بہت ہو رہی ہے. بائرز نہیں ہے اس میں, یہ جو اسمگلنگ ہے یہ ایک اور بالکل روٹ ہے. Smuggling is not the reason the economy is crashing. One of the biggest reason, sorry to say. Smuggling by whom? By smugglers and people who have got the corrupt money and they are selling it in whatever different countries. بہت سے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, پاک افغان بارڈر پہ آپ پاک افغان بارڈر پہ جو ہو رہی ہے. نہیں وہ ایگزیکٹلی, مگر بات وہی ہے کہ وہ گورنمنٹ ہی جو ہے اس کو اس وقت اسٹاپ نہیں کر پا رہی. ہماری اپنی اینک ہے چیزوں کو دیکھنے کی نا, انفارچونیٹلی. اگر مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے تو مجھے اپنی اینک سے دیکھنا ہے, آپ کو کوئی چیز پسند ہے آپ کو اپنی اینک سے دیکھنا ہے. حقیقتیں تو نہیں. مجھے یہ بتائیں, ویسے آپ کیونکہ آپ بہت گراؤنڈ لیول کے اوپر جا کے الیکشن میں کیمپین کرتے ہیں اور آپ ہمیشہ ورکرز کے بڑے قریب, وہ والے آپ پولیٹیشین ہیں, آپ لک فارورڈ کر رہے ہیں الیکشن کو؟ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ ڈیموکریسی میں ہی ہے, فرینکلی اسپیکنگ. کسی کو اچھا لگے نہ لگے, کسی کو رزلٹ کچھ نظر آئے نہ نظر آئے, الٹیمیٹلی آپ کو الیکشن میں ہی جانا ہوگا. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں اکانومی پہ بہت سیاست ہوتی ہے. تو آپ کو شاید یاد ہو کہ جب پچھلی اسمبلی مورز وجود میں آئی تھی تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب تھے. بہت سارے لوگوں کو ان کی بہت ساری باتوں کا اختلاف بھی ہوگا, بہت سارے پسند بھی کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ آئیں بیٹھیں اور مل کر چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں. اگر ہم نے چارٹر آف اکانومی کر لیا ہوتا اور ان کی بات مان لی گئی ہوتی تو آج معیشت پر سیاست نہ ہو رہی ہوتی. امریکہ کی ترقی کی وجہ کیا ہے؟ وہاں حکومتیں بدلتی ہیں, پینٹاگون کی پالیسی نہیں بدلتی. یہاں ہر حکومت کیا سیکٹری بدل جائے تو پالیسی بدل جاتی ہے. میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں کہ 2014 میں ایک ڈیلیگیشن لے کر کوریا گیا اور بزنس مینس کچھ میرے ساتھ ہیں, تو ہم نے کہا کہ انویسٹمنٹ آنی چاہیے. تو ہم نے وہاں پر ایک سیمینار کیا, اور سیمینار کرنے کے بعد میں نے کہ ان لوگوں سے پوچھ لیا کہ بھئی ہمیں کو کی ٹو سکسیس دیں کہ آپ لوگ کیسے ترقی کر گئے, ہم بھی آپ کی کاپی پیسٹ کر کے ترقی کر رہے ہیں. تو وہ انہوں نے مجھے بڑی طنزیہ مسکراہٹ دی. تو چونکہ وہ انگلش ذرا کم بولتے ہیں تو میں نے انٹرپریٹر سے کہا کہ یار مجھے لگا ہے کہ یہ مجھے انہوں نے بڑی طنزیہ مسکراہٹ دی ہے. تو اس نے کہا سر سوری چھوڑیں. میں کہا نہیں یار پوچھو. تو اس نے کہا سر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے یہاں پوچھنے آ گئے ہیں, ہم تو خود آپ کا 65 کا پروگرام کاپی پیسٹ کر کے تو اس پہ عمل کر کے تو ہم ترقی کر گئے ہیں. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنے پروگرام پہ خود عمل نہیں کر سکے. تو دس از دا بگیسٹ ریزن کہ ہم باتوں کی کمائی کھاتے ہیں, لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں, خواب بیچتے ہیں, اور انفارچونیٹلی جو ہم تقریر میں کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ خود عمل نہیں کر رہے ہوتے. تو جب تک یہ منافقت اس ملک میں رہے گی اس ملک کا کچھ نہیں بن سکتا. بھائی صاحب جنے غصے سے کہ ڈالر میں مہنگا کیتا جی. نہیں میں تے لگیا جی میں مہنگا کیتا ہے. اسی سالگرہ تے گئے ملے, میں تے خواجہ حمزہ صاحب دی سالگرہ. اچھا آپ حمزہ صاحب کی سالگرہ پہ گئے ہوئے تھے؟ ماشاءاللہ ساری دنیا سی جنہاں دی سالگرہ سی وہ نہیں سی گئے. سارے بران
ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। किस चीज का ਯੂਕੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਆਂਦਾ है 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਯੂਕੇ ਜੀ ਸਰ। ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦਿਨ 7 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ 8ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, अच्छा ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ। Okay. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਟਿਕਟ ਭੇਜੋ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। अच्छा ਯਾਰ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। Okay. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਸਰ, ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਲੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਪਲੇਨ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ। ओके ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਜਾ ठीक है। ਮਾਰੇ ਸਲਫ ਲੰਡਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ये आपने सल्फ जो है ये जहाज का मारा है ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਹੈਗਾ, ਆਟੋ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ, ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲਈਏ ਕੈਬ हीथ्रो से ਹੀਥਰੋ ਤੋਂ। ठीक है ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸਲੂਟ, ਹਾਂ। ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਸਨ। अच्छा ਉਹ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਖੜ ਗਈਆਂ। ओके ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਲੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਚਲੀਏ। ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਾ ਪੀਵੀਂ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, हाँ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। मियाँ साहब के ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ओए होए ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਖੌਫ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਾਂ। ਸ਼ਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ओए होए ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੈਸੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ? हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ 9 ਲੱਖ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। हाँ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ। Yes. ਹੋ ਸਕਦਾ 9,90,000 ਆਉਣ, ਨਾ ਆਉਣ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਐਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ 1000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ओए होए अच्छा ਜੀ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਨਿਰਗੋਲੀ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ठीक है ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਜੇ 10 ਲੱਖ ਲੱਗੇ हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾ 9 ਮਨ ਤੇਲ ਹੋਗਾ ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਨਾਚੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, हाँ ਉਹ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ। अच्छा 2008 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। हाँ 2008 ਤੋਂ 2013 2018 2023 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। अच्छा क्या बात है ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ? ਯੈਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਨੇ? कौन है ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। मुझे क्या पता ਐਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜਿੱਤੀ ਨਾ, हाँ ਤੇ ਸੀਐਮ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। अच्छा ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੀਐਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ बहुत अच्छा ਸਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣਗੇ।